بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے تھے سبق تشدید کا۔ تشدید اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ایسا رہا تو اس کو جزم، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر، جیسے با پر اگر جزم آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اگر تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے با پر اگر تشدید آئے تو اس کو مشدد۔ ہم پڑھے تھے اس کو تشدید کہتے ہیں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر بھی تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اتنا ہم پڑھے تھے۔ اور تشدید کی تعریف میں ہم پڑھے تھے کہ جس حرف پر بھی تشدید آتے اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ جیسے با پر اگر تشدید آئے اس سے پہلے اگر کوئی بھی حرف، جیسے جیم ہے تو جیم با زبر جب، با زبر با جب، با اب با اب با، یعنی جس حرف پر بھی تشدید آتی ہے ہم اس کو دبا کے پڑھنا۔ اتنا ہم پڑھے تھے۔ یہ ہم پڑھ لیے تھے نا گزشتہ کل کے ناغے کے علاوہ پرسوں ہم پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد ہم پڑھے تھے نون۔ نون پر اگر تشدید ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون مشدد۔ میم پر اگر تشدید ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میم مشدد۔ ہم پڑھے تھے نون اور میم پر تشدید ہو تو اس کو تھوڑی دیر رک کے پڑھنا غنہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نون کی مثال میں ہم لیے تھے انا، انہم، انہو، جنت، جہنم۔ ہم نون کی مثال میں پڑھے تھے ایگزامپل میں۔ میم کی مثال میں کیا پڑھے تھے؟ ولما۔ آگے ہم اس کی کئی مثالیں ہم پڑھے تھے۔ میم کی مثالیں، جس نون پر تشدید ہو اور میم پر تشدید ہو تو اس کو پڑھتے وقت تھوڑی دیر ٹھہر کے آواز کو روک کے پڑھنا غنہ کہلاتا ہے۔ ہم اتنا پڑھے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے را پر۔ را پر اگر جزم ہے تو، را پر اگر جزم ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ را ساکن۔ میم پر اگر، را کی مثال لے لیں گے، را پر اگر تشدید ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ را مشدد۔ را پر جزم ہو تو را ساکن، را پر تشدید ہو تو را مشدد۔ اس سے پہلے یعنی را ساکن سے پہلے اور را مشدد سے پہلے کوئی بھی دوسرا حرف سمجھ لیجیے، جیسے با ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو پور پڑھیں گے۔ جس حرف پر جزم اس کو را ساکن کہتے ہیں۔ را ساکن اور را مشدد، ان سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے۔ جیسے اگر یہ ہے بر، اب صفحہ نمبر 38 نکال لیجیے۔ 38 ہے، دیکھیے صفحہ نمبر، اردو میں اور انگلش میں سے ہے، اس میں ہے دیکھیے ارسلنا۔ پہلے را ہے نا، را کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا پڑھنا، یعنی را ساکن اور را مشدد، ان سے پہلے زبر اور پیش رہے تو را کو موٹا پڑھنا، زیر رہے تو باریک پڑھنا۔ ان دونوں سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زبر اور پیش رہے تو را کو موٹا پڑھنا، زیر رہے تو را کو باریک پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے کئی جگہ پر ہم را کا استعمال ہوتا، باریک کی جگہ موٹا پڑھتے۔ صراط الذین، را کو موٹا پڑھنا۔ کیوں موٹا پڑھنا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے صاد پر کیا حرف ہے، کیا حرکت ہے دیکھ لینا۔ کہیں بھی قرآن میں ہم پڑھ رہے جزم والی را اور تشدید والی را، اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے ارسلنا قرآن۔ قاعدے میں مثالیں دیکھ لیجیے، فرقۃ، رب ارجعونی، مرصادا۔ باریک کیسے پڑھیں گے؟ امرت، اس میں ایک لکھا ہوا ہے امرت۔ را پر کیا ہے؟ جزم ہے، جزم والی را یعنی ساکن ہے، را ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھنا، امرت۔ قاعدے میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم، قاعدہ رہے تو ہم دیکھ سکتے، اتنے قاعدے تھے، مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے، ہاتھ میں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے مسجد میں فرشتے بھی آ رہے ہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ منہمر، وصبر، بر، بر، جہاں پر بھی ان دو را ساکن اور را مشدد سے پہلے زبر اور پیش ہے تو را کو پور پڑھ لینا، زیر ہے تو باریک پڑھنا۔ قرآن میں جہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں، سمجھ میں آیا تھا؟
سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ ڈاؤٹ ہے اس میں؟ سمجھ میں آ گیا؟ را ساکنہ اور را مشددہ، ان سے پہلے اگر کسی بھی حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ آسان ہے سبق، کوئی زیادہ مشکل نہیں، اتنا سمجھنا ہے۔ اور جس حرف پر بھی تشدید ہو اس کو ہم سختی سے پڑھنا ہے۔ نون اور میم پر تشدید آئے تو تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یہ سبق ہوگا انشاءاللہ، اس کے آگے کل پڑھیں گے ہم۔ ایک سورہ کی مشق کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس ورأيت، کیونکہ را سے پہلے واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، ورأيت الناس يدخلون، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم پڑھے تھے قاف طا با جیم دال، جہاں پر بھی آتا ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ يدخلون فی دین اللہ، دین اللہ، کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے جیسے آج ہم پڑھے تھے کون سی را موٹی پڑھنا اور کون سی را باریک پڑھنا، آج ہم پڑھے۔ کل ہم پڑھیں گے کون سا لام موٹا پڑھنا اور کون سا لام باریک پڑھنا، کل ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لام کو موٹا پڑھنا، يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔